کوئی وجہ ہے کہ پاکستان کی پوری دنیا دشمن ہے؟ کوئی وجہ ہے کہ اسرائیل کہتا ہے کہ مجھے ایران سے اتنا خطرہ نہیں ہے، پاکستان سے خطرہ ہے؟ وہ کل کی اس پریس کانفرنس کے بعد میرے خیال میں افاقہ تو پہلے ہی ان کو تھا، لیکن کل بہت زیادہ افاقہ ہوا ہوگا کوئی جیسے ابھی بات کی نا احمد حسن صاحب نے کہ دس از دا وے، دس از ہاؤ یو ڈیل ود مطلب انٹرنیشنل جو ماڈرن وارفیئر ہے. تو دوائی میرے خیال سے کافی انہوں نے مل گئی کل. نہیں دوائی کافی ملی ہے، لیکن آج پھر کوئی پیٹ میں ان کے مروڑ جو ہے نا وہ اٹھ رہے ہیں. وہ آپریشن بدلا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے کریں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملٹیپل فیز اٹیکس ہوں گے پاکستان کے اوپر. پاکستان کی جو ٹیریٹری ہے وہ کہتے ہیں اس پہ ہم کسی جگہ پر ہم جا کے قبضہ کریں گے، کسی جگہ ہم میزائل ماریں گے، کسی جگہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہ اس قسم کی بی ایل اے کے تھرو ہم جو کارروائی کرائیں گے، ٹی ٹی پی کے تھرو کرائیں گے، جو بھی کرے گا وہ ان کا بیسکلی عزائم یہ ہیں کہ پاکستان کے اوپر ملٹیپل اٹیکس کریں، مطلب مختلف جو ہے وہ طریقوں سے. لیکن وہ بات بھول گئے جو اہم بات تھی احمد شریف صاحب نے کی کہ شروعات آپ کریں گے پھر انجام تک ہم پہنچائیں گے. تو بیسکلی بنیادی جو بات ہے وہ ہندوستان بھول رہا ہے کہ پاکستان نہ بنگلہ دیش ہے، نہ سری لنکا ہے، پاکستان نہ نیپال ہے. پاکستان دنیا میں ایک پہلی اسلامی ایٹمی طاقت ہے. پاکستان کے پاس دنیا کے جدید ترین جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی ہے. پاکستان آپ کے چپے چپے کو ٹارگٹ اور ہٹ کر سکتا ہے. پاکستان ہندوستان کو تباہ کر سکتا ہے. اور یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں. جس طریقے سے را کی جانب سے یہ پورا کا پوری پلاننگ کی گئی، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی جو نیشنل سیکیورٹی کی جو بنایا بورڈ بنایا ہے اس کا جو ہیڈ بھی جو ہے وہ انہوں نے سابق را چیف کو لگایا. تو جس طرح کے وہ عمل کر رہے ہیں ہم بھی انہی کو اسی طریقے سے جواب دینے کے لیے تیار بھی ہیں، اور ہم نے بھی ان کی تمام شرارتوں کو پاکستان جانچ بھی چکا ہے، جانتا بھی ہے، ان کے خمیر تک سے واقف ہے. جو سٹائل ہے انڈیا کا پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا، جو سٹائل ہے ان کا سازش کرنے کا، جو سٹائل ہے ان کا پراکسیز کو استعمال کرنے کا، وی آر ویل اویئر. اور ہم آپ کو رسپونڈ کریں گے، اور ایسا رسپونڈ کریں گے کہ آپ کا منہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. احمد حسن صاحب جو سوال ہے، اب جو 8 دن ہوئے پلوامہ کا واقعہ ہوا، انڈیا کو پوری دنیا کے سامنے ہزیمت اٹھانا پڑی. پاکستان از اے نیوکلیئر اسٹیٹ. جو میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن ہے، جو میڈ ایک انٹرنیشنل افیئرس کے اندر ٹرم جو کوائن کی گئی ہے کہ پاکستان کے پاس الحمدللہ انف ہمارے پاس ایسٹ موجود ہیں کہ ہم دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ایسا نہیں کر سکتی کہ پاکستان کے کسی حصے کے اوپر آ کے قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے آپ اچھا ہوا آپ آگے تو ہم آپ کو کوئی چائے پانی پلاتے ہیں. اس کے باوجود جو چوئی صاحب سوال کر رہے ہیں، اور یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ وائی جو پرائم منسٹر مودی جو کرنٹ ان کی بی جے پی گورنمنٹ ہے، آر ایس ایس ہے، بیسڈ ان کی آئیڈیالوجی ہے، وہ کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی 1 سال ہوا ہے، الیکشن ہوا، انہوں نے جو بھی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی بھی ان کی ہر جگہ کے اوپر الیکشن وہ مینج بھی کر رہے ہیں، جیت بھی رہے ہیں. بٹ وائی وہ ایک کرائسس میں جانا چاہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے اس کا نقصان ان کو بھی ہوگا، پوری دنیا کو ہوگا، پاکستان کو تو ظاہر ہوگا ہی ہوگا جب جنگ میں ہم جائیں گے تو. جی مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے گا. جی پلیز میں ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو سارا. دیکھیں دنیا میں اس وقت 5000 سال کی دنیا کی نون تاریخ ہے، اس میں 14700 سے کچھ زیادہ جنگیں ہو چکی ہیں، یعنی which makes it 2.8 and 2.9 wars per year. تو دنیا کا جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے یا جو اسٹڈی آف وار ہے یا جو ہسٹری آف وار کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں صرف اور صرف جو پولیٹیکل آرڈر ہے دنیا کا، اس میں ایک چیز سرٹن ہے اور وہ ہے کہ جنگ. اور پھر آپ دیکھیں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک آرٹیفیشل ورلڈ آرڈر کریٹ کیا گیا. یہ جو جنگیں کہہ رہے ہیں نا اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہیں دنیا میں، آج دنیا میں ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے زیادہ جو ایکٹیو کانفلکٹس ہیں وہ آج ہیں. بالکل صحیح. ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے زیادہ جو جنگ کی وجہ سے ڈسپلیسڈ ہونے والی پاپولیشن ہے وہ آج ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جو اکنامک لاس ہوا ہے وہ آج ہو رہا ہے. پوری دنیا اس وقت جنگوں میں گھری ہوئی ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد ایک نیا ورلڈ آرڈر آیا تھا جس کو نیو لبرل ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، جس میں یونائٹڈ نیشنز تھا، جس میں یہ چھوٹے چھوٹے ممالک تھے، نیشن سٹیٹس تھیں. اس سے پہلے کئی ہزار سال یہ آرڈر دنیا میں نہیں تھا، یہ تو آرٹیفیشلی کریٹ ہوا. اس کے بعد یہ یو این او جو تھا جس کو ایک طرح سے ایک امن کا ادارہ بنایا گیا، یا لیگ آف نیشنز، یہ ساری آپ کو پچھلے 70-80 سال 90 سال 100 سال میں نظر آئیں گے. اس سے پہلے ایسے نہیں تھا. یہ جو جغرافیہ آپ کو دنیا کا نظر آ رہا ہے وہ آج سے پہلے ایسا نہیں تھا.
اور ابھی آج اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو یوکرین جو ہے وہ یوکرین رشیا کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں رشیا نیچے کی طرف آ رہا ہے, وہ نیو سوویتزم کی طرف کام کر رہا ہے, اپنے بارڈرز کو ایکسپینڈ کر رہا ہے. مڈل ایسٹ میں آپ آ جائیں تو اسرائیل کہتا ہے کہ میں گریٹر اسرائیل بنا کے ایکسپینڈ کروں گا. ٹرکی یہ کہتا ہے کہ میں سیریا کے اوپر قبضہ کر کے یا سیریا پہ اپنا انفلوئنس ایزرٹ کر کے میں نیو آٹومنزم کے اوپر کام کروں گا. امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ ابھی کہہ رہا ہے کہ میں کینیڈا کو اپنا صوبہ بنا لوں گا, گرین لینڈ کو صوبہ بنا لوں گا. چائنا تائیوان کا ایشو آپ کے سامنے ہے. اور اسی سارے کانٹیکسٹ میں جہاں پہ اکھنڈ بھارت جو گریٹر اسرائیل کا بارڈر ختم ہوتا ہے ہائپوتھیٹیکل, وہاں پہ انڈیا کہتا ہے کہ میں اکھنڈ بھارت بنا کے وہاں تک لے کے جاؤں گا اپنا بارڈر ہائپوتھیٹیکل. سو پوری دنیا کے اندر اس وقت بارڈرز کے چینج ہونے کا ٹائم ہے. جو آرٹیفیشل سیٹ اپ ہم نے جو دنیا نے بنایا تھا مڈل ایسٹ میں, دیکھیں آج سے پہلے کئی 1400 سال تک مڈل ایسٹ میں ایسا پولیٹیکل سیٹ اپ تھا ہی نہیں. اتنا پروونشل سیکٹیرین ایتھنک ڈیوائیڈ نہیں تھا جب مسلمان رول کر رہے تھے. سیریا 600 سال تک سلطنت عثمانیہ کا پرامن ترین صوبہ تھا. آج دنیا کا سب سے زیادہ سورش جس علاقے میں ہے وہ سیریا ہے. اچھا بالکل صحیح احمد حسن صاحب, لیکن جو 3-4 آپ نے مثالیں دی ہیں, نہ تو ہم یوکرین ہیں ان فیس آف جو ہے سوویت, نہ ہم جو ہے اسرائیل کے سامنے سیریا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے, یا کوئی بھی آپ اور جو اس وقت کانفلکٹ دنیا کے اندر موجود ہے. پاکستان جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم ایک اسٹیبلشڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں, ہمارے جو ایسٹس ہیں دنیا کے سامنے ٹائم اینڈ ٹیسٹڈ ہیں. انڈیا کو ہم نے جمعہ 8 دن جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان کو بتا دیا ہوا ہے, اور ابھی بھی جو انٹرنیشنل جو آبزرورز ہیں, ایون ود ان جو ان کے جو ایکسپرٹس ہیں, ڈیفینس ایکسپرٹس ہیں ود ان انڈیا, وہ یہ چیز مانتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ لڑائی اگر آج بھی ہو جاتی ہے تو پاکستان کی مارشل ایئر فورس, پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی, آل دیٹ, وہ ہم ابھی بھی ان سے اوپر ہیں. تو اس سب کے باوجود جو سوال ہے کہ یہ چودھری صاحب جو پوچھنا چاہ رہے ہیں, یہ تباہی و بربادی کو یہ کیوں ویلکم کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک دیوانے کا خواب ہے نا. مطلب ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے اوپر آپ یہ یہ کہیں کہ جی ہم نے جا کے قبضہ کر لینا پاکستان کا, ہم نے کوئی ایک حصے کے اوپر جا کے بیٹھ جانا ہے, which in fact is not possible. which in fact is not possible. It is unthinkable, mad, mutually assured destruction ہے. جی میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو دنیا میں ارد گرد آپ کی یہ ساری چینجز آ رہی ہیں, یہ جو ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجیز چل رہی ہیں, ان کے بالکل درمیان میں پاکستان بیٹھا ہے. کوئی وجہ ہے کہ پاکستان کو اسلام کی آخری چٹان کہا گیا ہے؟ کوئی وجہ ہے کہ پاکستان کی پوری دنیا دشمن ہے؟ کوئی وجہ ہے کہ اسرائیل کہتا ہے کہ مجھے ایران سے اتنا خطرہ نہیں ہے, پاکستان سے خطرہ ہے؟ کوئی وجہ ہے کہ اسرائیل, ڈیوڈ بن گوریان نے سب سے پہلے کہا تھا کہ یہ جو مسلمان ملک ہے پاکستان, اس سے مجھے خطرہ ہے؟ کوئی وجہ ہے کہ انڈیا پچھلے 70 سال سے پاکستان کو تباہ کرنے کی, کوئی وجہ ہے کہ پاکستان ابھی تک قائم ہے؟ کوئی وجہ ہے کہ 70s میں ہنری کسنجر نے کہا تھا ایٹم بم بنایا, ول میک اے ہارریبل ایگزامپل آؤٹ آف یو, آج وہ ہارریبل ایگزامپل بن گیا, پاکستان اسی طرح قائم ہے؟ کوئی وجہ ہے کہ پاکستان کو اللہ نے پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے؟ کوئی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ کی بات آئی ہے تو پوری مسلم دنیا پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے؟ کوئی وجہ ہے کہ چائنا نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی حفاظت کریں گے؟ کوئی وجہ ہے کہ آج کے نئے ورلڈ آرڈر کا سینٹر پاکستان ہے؟ کوئی وجہ ہے کہ ہر ملک کو پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے؟ کوئی وجہ ہے کہ انڈیا پاکستان سے خوف زدہ ہے؟